جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی کے مدیر و مؤسس حضرت مولانا محمد یوسف المدنی حفظہ اللہ کو میں دعوت دینے لگا ہوں، یہ کہتے ہوئے کتنے ہی سینوں میں نور علم و عرفان بھر دیا، کتنے ہی سینوں میں نور علم و عرفان بھر دیا، تو نے کتنے خشک ویرانوں کو جلجل کر دیا۔ تھوڑی سی مدت میں، ایک مختصر سی کہہ لیجئے کہ فرصت میں جامعۃ الشیخ کی خدمات اور اس کے فیوز و برکات کو اللہ تعالیٰ نے پورے ملک میں پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید دیر تک کے لیے، دور تک کے لیے جاری و ساری فرمائے۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا محمد یوسف المدنی مقدس اللہ کو تشریف لائیں اور اپنے اختتامی کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ مبارک مجلس منعقد ہوئی، اور ہمارے اکابر کا، علماء دیوبند کا یہ نظریہ ہے، باقاعدہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کسی بھی چیز کا تذکرہ کرنا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا، آپ کے پیشاب کا تذکرہ کرنا، یہ بھی نیک عمل ہے، کار خیر ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کے قرب حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ علماء کرام تشریف لائے ہیں، خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے۔ میں اس اختتامی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹ کے اندر صرف دو مختصر سے نقطے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی ہر دور میں کاوشیں رہی ہیں، اور اس کے لیے قسم قسم کے فلسفے پیش کیے گئے، نظریے رکھے گئے، تحریکیں ہوئیں، انجمنیں قائم کی گئیں، جلسے جلوس ہوئے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن میرا ناقص خیال یہ ہے کہ اصلاح معاشرے کا سب سے مؤثر اور سب سے طاقتور ترین ذریعہ اور عمل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وابستگی اختیار کی جائے۔ سیرت طیبہ کے ساتھ وابستگی نظریاتی بھی ہونی چاہیے، عملی بھی ہونی چاہیے۔ ہماری ترقی بھی اسی میں ہے، کامیابی بھی، عزت بھی، سکون بھی، اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اور خوشیاں بھی۔ نظریاتی وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ زندگی لائے، جو دستور حیات لائے، جو تہذیب اور ثقافت لائے، جو کلچر لے کر آئے، زندگی گزارنے کے رہن سہن کے جو طور طریقے لے کر آئے، اور پیدائش سے لے کر موت تک کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو عملی نقشہ رکھا، کامیابی اور ترقی کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کے اندر فائدہ ہے، خیر ہے، برکت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔
آج مسلمان ہونے کے باوجود ہم احساس کمتری کا شکار ہیں ہر چیز میں۔ کیا وجہ ہے کہ سیرت طیبہ کے ساتھ وہ نظریاتی وابستگی نہیں ہے جو صحابہ کرام کا۔ اسی لیے ہمیں اپنی شکل و صورت پر، اپنے لباس پر، اپنے کلچر پر اور اپنی زبان پر شرمندگی ہوتی ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ لہذا سینہ تان کر، سر اٹھا کر یہ اقرار و اعتراف کرنا چاہیے، اور یہ بات دل و دماغ میں ہم سب کو اپنے بسانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طریقہ سیرت طیبہ کی روشنی میں دیا ہے یہ سب سے اعلیٰ، اونچا اور سب سے ترقی یافتہ قوم کا طریقہ ہے۔ اسی کے اندر کامیابی ہے اور اسی کے اندر ترقی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی طریقے کو اختیار کر کے دنیا پر حکومت کی، اور ہم بھی اگر اپنے زوال کے دھبے اور داغ کو مٹانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن اور کوئی اور طریقہ اور راستہ نہیں۔ اور اس کے بعد مرحلہ ہے سیرت طیبہ سے عملی وابستگی کا۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھا جائے، اور سنتوں کو پڑھنے کے بعد ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے۔ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ میں آج سے یہ عہد کروں، ہم سب کریں کہ آج سے ہم ایک ایک سنت پر عمل کریں گے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوٹا یا ہلکا یا تھوڑا یا معمولی نہیں سمجھیں گے۔ ہر سنت بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا سنت والا عمل، اخلاص والا عمل بہت اونچا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ڈھونڈنی اور تلاش کرنی ہے۔ اور جب سنتوں کی بات آتی ہے تو عام طور پر ہمارے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ سنت یہ ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، بائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ آج بھی سبق تھا دوپہر کو عوامی مجمع میں، وہاں یہی سبق تھا کہ استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، اور لباس جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے پہننا ہے۔ مسجد میں جائیں تو دائیں پاؤں رکھنا ہے، اور باہر نکلیں تو بایاں پاؤں۔ بیت الخلاء میں اس کے الٹا کرنا ہے، اس طرح۔ لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بات پہلے بھی عرض کی کئی نشستوں میں، کہ سنت صرف یہ نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں بھی ڈھونڈ کر عمل کرنی چاہیے جن سنتوں کی بنا پر معاشرے میں تبدیلی آئی۔ عرب معاشرہ، محققین نے، مورخین نے عرب کلچر پر، تہذیب و ثقافت پر بہت گہری روشنیاں ڈالی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنا ایک قبائلی نظام تھا، ایک سسٹم تھا، ان کی اپنی ایک تہذیب تھی، ایک ثقافت تھی، اور وہ اس میں بڑے متعصب اور متشدد تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ ان کے مزاج سخت تھے، طبیعتیں سخت تھیں، اخلاق سخت تھے، رویے سخت تھے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا طرز عمل اختیار کیا جس کی وجہ سے یکا یک 23 سال کے اندر دنیا بدل گئی۔ کہاں وہ لوگ کہ جو صرف گھوڑے کے آگے بڑھنے پر ایک دوسرے سے لڑے، اور ایسا بھی ہوا کہ 120 سال تک جنگ رہے۔ بعاث ایک جنگ ہے انصار کے دو قبیلوں کے درمیان، تو بعض علماء نے لکھا ہے 120 سال رہے، اور ہوا یہ تھا ایک کا گھوڑا آگے بڑھ گیا۔ اور کہاں یہ ہوا کہ مرتے وقت ایک گھونٹ پر 3 آدمیوں نے جان بچا دی۔ ایک گھونٹ پینا تھا، لیکن ایثار اور خیر خواہی اور ہمدردی کا وہ جذبہ دلوں میں ڈالا گیا کہ ایک نے دوسرے سے پہلے پانی کا گھونٹ پینا گوارا نہیں کیا اور جان دے دی، 3 جانیں چلی گئی۔ آج کے دور میں، آج کے کلچر میں اس کی کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو انہوں نے اپنے اندر لیا، اور سنتوں کا روحانیت سے بہت تعلق ہے، روحانیت کے ساتھ۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم یہ سنتیں بھی لیں جس سے ہمارے ذریعے سے دوسروں کو خیر پہنچے، فائدہ پہنچے، بھلائی پہنچے، خوشیاں پہنچیں، راحت اور سکون ملے، اور معاشرے کے اندر خوشحالی، اتفاق و اتحاد، اور معاشرے کے اندر خوشی کا ایک ماحول وجود میں آیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ ایک بہت اہم پہلو ہے، اور علماء نے سیرت طیبہ کی جہاں مختلف سیکشن کیے ہیں، حصے کیے ہیں، روحانیات، ادبیات، اجتماعیات، نفسانیات، اخلاقیات، عملیات، ادبیات،
ساری چیزیں وہیں روحانیات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ سرہ کی ایک بات یاد آئی۔ ایک جگہ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت دو قسم کی، ایک خلافت ظاہرہ ہے، یعنی ملکی انتظامات چلانا، حکومتی معاملات، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ لیکن ایک خلافت باطنہ ہے، اور فرمایا وہ خلافت باطنہ، وہ جانشینی جو باطنی ہے وہ یہ ہے کہ روحانی تربیت ہو، تزکیہ ہو، تعلیم ہو، لوگوں کا اللہ سے تعلق جوڑا جائے۔ یہ خلافت اور یہ جانشینی تمام صحابہ کرام کو بغیر کسی فصل کے حاصل ہوئی، اور اس حوالے سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، خلفاء ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کسی کو اس کے لیے زیادہ موقع میسر آیا، کسی کو کم میسر آیا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس طرح تربیت فرمائی۔ ان سنتوں کو بھی لیا جائے کہ ہمارے دل میں مسلمانوں کے لیے اچھائی کے جذبات ہوں، کینہ نہ ہو، بدخواہی نہ ہو، محبت کے جذبات ہوں اور دعا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی، فرمایا کہ ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہوں گے۔ تو کہتے ایک صاحب آئے، ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا اور جوتے ہاتھ میں تھے۔ اگلے دن حضور نے پھر یہی فرمایا، وہی صاحب آیا، تیسرے دن وہی فرمایا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کے بعد ایک کوشش کی، میں نے ان سے کہا کہ حضرت میرا تو اپنے ابا سے جھگڑا ہو گیا، تو میں چاہتا ہوں رات آپ کے پاس رہوں، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بخوشی رہو۔ کہتے میں 3 دن ان کے پاس رہا، 3 راتیں، اور دیکھنا یہ تھا کہ رات کو وہ کیا ایسی عبادتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا یہ مقام ہوا۔ معاشرے میں عوام میں بھی یہی ایک تصور ہے کہ نیک آدمی وہ ہے جو رات کو تہجد پڑھتا ہو، تسبیح پڑھتا ہو، ذکر کرتا ہو۔ حالانکہ جیسے ابھی ہمارے حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو ارشاد فرمائے کہ معاملات کی صفائی یہ بھی دین کا اہم حصہ ہے۔ ایک آدمی ذکر کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کہ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، وہ عبادت گزار ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ ایک آدمی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، نماز ہے یہ، وہ عبادت گزار ہے، دیندار نہیں ہے۔ ایک آدمی صدقہ خیرات بہت کرتا ہے لیکن حسن معاشرت اسے حاصل نہیں ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ تو دیندار تب ہوگا جب سارے دین پر چلے گا، پوری سیرت طیبہ کو اختیار کرے گا۔ تو یہ لوگ رات کو دیکھتے تھے، انہوں نے دیکھا تینوں دن یہ صاحب تو تہجد میں بھی نہیں اٹھ رہے، صحابی ہیں تہجد میں نہیں اٹھے، تہجد فرض تو نہیں ہے۔ ہر ایک کی حیثیت، ہمت، طبیعت کے مطابق اللہ نے یہ ایک حکم رکھا ہے، نفلی حکم ہے۔ ہاں یہ دیکھا رات کو جب ان کی آنکھ کھلتی تھی نا تو یہ ذکر کرتے تھے، اللہ کو یاد کر لیتے تھے، اور کہتے میں نے ان سے کوئی خیر کے علاوہ کوئی بات ان کی زبان سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھی۔ 3 دن ہو گئے تو میں نے کہا حضرت میں آپ سے صاف صاف بات کر رہا ہوں، اصل بات یہ ہے، میں نے تو آپ سے کچھ کہا تھا، بات اصل یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں بشارت دی تھی جنتی ہونے کی۔ میں چاہتا تھا آپ کا وہ خاص عمل دیکھوں، وہ عبادت دیکھوں، اللہ کے ساتھ تعلق دیکھوں جس کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ ملا، لیکن مجھے کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ فرمایا واقعی بات ایسی ہے بھتیجے، میرے پاس تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ کہا کوئی تو بات ہوگی بتائیے۔ فرمایا اور کوئی بات نہیں، بس ایک بات ہے، وہ یہ کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنا دل ہر مسلمان سے صاف کر کے سوتا ہوں۔ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور بغض نہیں، اور دل کو روزانہ رات کو اپنے ہر مسلمان سے صاف کر کے سوتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت یہی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ ملا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاں عبادتیں ہیں، جہاں صدقہ خیرات ہے، وہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دشمنوں کو معاف کرنا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں معاشرے کو خیر پہنچانا، اور سب سے بڑا احسان معاشرے پر یہ ہے کہ ان کو دین سکھایا جائے۔ حدیث میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب سے بڑے سخی ہیں، اور اللہ کے بعد میں ہوں، اور فرمایا اس کے بعد وہ ابن آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا جس کو اللہ نے علم دیا اور لوگوں کو علم دین سکھایا، یہ سب سے زیادہ سخی ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا یہ حضور کی سیرت سے عملی تعلق ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے
دین کے علم کو تمام خیر کے کاموں میں سب سے بنیادی حیثیت ہے۔ ہمارے والد صاحب قدس اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے کہ دیکھو علم دین کے بغیر جہاد نہیں ہوتا، فساد ہوتا ہے۔ تبلیغ کس چیز کی ہوگی اگر علم نہیں ہوگا؟ علم کے بغیر تزکیہ کیا ہوگا تو زندقہ ہو جائے گا۔ فرماتے تھے ساری چیز علم۔ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، جلیل القدر ائمہ میں سے نے صاف کہا ہے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت علم دین ہے۔ ولیکن علماء کے اس میں اور اقوال ملتے ہیں، لیکن کہا اتفاق، یعنی اکثر علماء نے یہی فیصلہ کیا۔ انہوں نے اتفاقوں کا لفظ لکھا باقاعدہ۔ تو علم دین سیکھنا یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اور علم دین میں ایک اہم دین سیرت طیبہ ہے جس سے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ارادہ کریں، نیت کریں، عزم کریں کہ ہم سب دین سیکھیں۔ دین ہم سب کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے، روزانہ کے 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ دین سیکھنے کے لیے نکال سکتے ہیں تو ضرور نکالیں۔ دین سیکھیں، دین پڑھیں، اپنی نوجوان نسل کو پڑھائیں اور سکھائیں۔ آج مسئلہ اعمال کا نہیں ہے، عبادات نماز روزے کا نہیں ہے، اس سے آگے عقائد کا ہے۔ دین اور ایمان ختم ہو رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگائے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سیرت طیبہ سے دوری ہے۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ میں پچھلے دنوں ایک دورے پر گیا ہوا تھا، تقریباً 13-14 دن کا، وہاں دونوں رخ دیکھے۔ ایک رخ یہ بھی دیکھا کہ جلسہ برائے جلسہ ہوا، جیسے اجتماعات ہوتے ہیں۔ تو میں گیا، میرا خیال تھا کہ بھائی میں سب سے آخر میں آیا ہوں، 10:15 بجے عشاء کے بعد جلسہ ہوا، تو پتہ چلا کہ نہیں بھائی اصلی مقرر تو ابھی آئی نہیں۔ جب میں بیان کر کے چلے گیا تو دوسرے مقرر صاحب آیا، تو 12:30 بجے وہ آئے، انہوں نے بیان کیا تو رات 4 بجے جلسہ ختم ہوا۔ لیکن جب میں نماز میں گیا، میں نے کہا بھائی نماز تو ہم مسجد میں پڑھیں گے، نماز میں گیا۔ اب انہوں نے کہا آپ نماز پڑھائیں، تو میں نے دیکھا کہ پوری مسجد میں، اتنا بڑا ادارہ مسجد، اس کے اندر آدھی صف تھی، باقی سب خالی۔ وجہ یہ کہ جلسہ ہوا تھا سیرت طیبہ کا، ظاہر ہے اس کی وجہ سے تھکاوٹ ہوئی، سب کچھ ہوا اور نماز وغیرہ متاثر ہو گئی۔ دوسرا رخ یہ بھی دیکھا کہ ایک ماحول ہے، ایسا ماحول جہاں عشاء کے بعد کوئی واعظ نہیں ہو رہا، کوئی نصیحت کی بات نہیں ہو رہی، کوئی دین کی بات نہیں ہو رہی۔ عشاء کے بعد کھانا کھا کر ایک ماحول ہے کہ سب نے سونا ہے، اور رات 3 بجے ہو گئی، تو رات 2:30 بجے کے بعد سے جو وضو کیا ماحول بنا ہے 5:30 بجے تک، 3 گھنٹے تک وضو چلتا رہا۔ ظاہر ہے 1 لاکھ سے زیادہ کا مجموعہ، 1 لاکھ سے زیادہ افراد، تو یہ بھی ایک ماحول ہے۔ تو میرے اس کی روشنی میں جو عرض کرنی ہے دوسری بات وہ یہ ہے کہ جلسے برائے جلسے مقصد نہیں ہے۔ میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں، یہ جو جلسہ ہوا اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ایک شور ہو جائے، ایک ماحول بن جائے، ایک تھوڑا سا، ایسے کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اصل صرف یہ ہے کہ ہم ان نشستوں سے کوئی چیز لے کر انسان کی فطرت ہے، جب ایک ہی بات ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے تعلق، ہر مقرر نے، ہر عالم نے، ہر بزرگ نے یہاں یہی بات اس اسٹیج پر فرمائی، ہاں مختلف رخوں سے کرے۔ تو جب ایک بات مختلف انداز سے چلتی ہے اور مختلف رخوں سے چلائی جاتی ہے، مختلف لہجوں میں ہوتی ہے، تو وہ بات دل و دماغ میں بیٹھتی ہے۔ لہٰذا ہم آج سے یہاں سے عزم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم سیرت طیبہ سے تعلق جوڑ کر اس پر عمل کریں گے۔ اس جلسے کو جلسہ برائے جلسہ نہ سمجھیں، میری دوسری بات ہے۔ اور 2 باتیں آج سے طے کریں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 اہم سنتیں ہیں۔ ایک سنت یہ کہ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ کل سے نمازوں کا اور خاص طور پر نماز فجر کا خاص اہتمام کریں گے۔ نماز فجر کے حوالے سے معاشرے میں بہت سستی ہے۔ آج ہمارا یہ اجلاس سیمینار ختم ہو رہا ہے، یہاں کھانے کا نظم ہے، سب حضرات اطمینان سے جائیں۔ کوئی کل آفس جائے نہ جائے، کاروبار میں جائے نہ جائے، مزدوری ملازمت پر جائے نہ جائے، کوئی دوسرا کام کرے نہ کرے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے دن کی ابتدا ٹھیک کرو۔ نماز فجر کے حوالے سے معاشرے میں اللہ حفاظت فرمائے بہت غفلت اسلامی معاشرے میں، اور اس ماحول میں بھی جو دین سے وابستہ ہے، جو سیرت کے جلسے میں آتا ہے، جو دین کی باتیں سنتا ہے، اس کے اندر غفلت ہے۔ تو یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم سب کل نماز فجر جماعت سے پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا کر بتائیں انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو نماز، دوسری بات یہ
یہ طے کریں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم عمل کریں گے، اور ہم اس سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اپنے کسی حق کے حوالے سے کسی مسلمان سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے، اپنا جو بھی جانی، اخلاقی یا اس طرح کا کوئی بھی حق ہے ہم دوسرے کو معاف کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا، اور دوسرا نمازوں کی پابندی کرنا۔ جب یہ چیزیں زندگی میں عملی آئیں گے تو آپ معاشرے کے اندر خود تبدیلی دیکھیں گے، اور تبدیلی کا جو نعرہ لگتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ تبدیلی فرد سے شروع ہوتی ہے۔ میں اپنے اندر تبدیلی کروں 100% میں تبدیلی نہیں لا سکتا، میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں، کوئی بھی نہیں لا سکتا پہلے دن 100%۔ میں 1% تبدیلی آج کروں، کل 2%، پرسوں 3%، انشاءاللہ آہستہ آہستہ میرے اندر بھی تبدیلی آئے گی اور معاشرے میں بھی آئے گی۔ اور آخری بات وہی عرض کروں جو میں ہر مرتبہ عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دین ضرور سیکھیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔